کمشنر فیصل آباد اور میرے انتہائی معزز بھائیوں بہنوں، آج کی یہ تقریب اگر آپ تمام لوگ یہاں پہ جمع ہوتے، انتظامیہ جو ہے وہ اس کا انتظام و انصرام کر دیتی اور سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب آ کے یہ کارڈ آپ میں تقسیم کرتے، اس تقریب کا اہتمام کرتے، تو یہ تقریب مکمل ہوتی۔ لیکن میرا یہاں پہ حاضر ہونا اور میرے ساتھ فیصل آباد کے پی ایم ایل این کے عہدیداران اور پارلیمنٹیرینز ٹکٹ ہولڈرز کا یہاں پہ موجود ہونا آپ کے اس احساس کو یقین میں بدلنے کے لیے ہے کہ ہم آپ کو یہ یقین دلائیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ فرق جو میجورٹی اور مائنورٹی کا ہے، یہ فرق اس طرح سے نہیں ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ کوئی اور طرح کا شہری ہے اور مائنورٹی اور طرح کے شہری ہیں۔ ہم سب برابر کے شہری ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ صرف نمبرز کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور باقی ہمارے جو مذاہب ہیں ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین ہمارے اور آپ کے مابین کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ جہاں تک ہمارے اجتماعی معاشرے اور ہماری اجتماعی سوچ کا تعلق ہے، ہماری اجتماعی سوچ، ہمارے معاشرے کی فطرت جو ہے وہ اسی اصول پہ قائم ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہر معاشرے میں کچھ انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی منفی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس منفی سوچ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، وہ آپ کے ہاں بھی موجود ہیں۔ جو بات سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب نے کی کہ یہ دنیا میں یہ تاثر ہے، یہ دنیا میں یہ تاثر جو ہے وہ انہی انتہا پسند منفی عناصر کی وجہ سے ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ان لوگوں کے پراپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ وہ جس طرح سے ہمارے اندر انتہائی اقلیت میں ہے، یعنی 1% بھی نہیں میں کہہ سکتا بلکہ 0.0001% ہو گئے، اور آپ کے اندر بھی ان کی تعداد یہی ہے، لیکن میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے حوالے سے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ بات کرتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، دو بڑے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ گوجرا میں ہوا تھا اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ جڑاوالا میں ہوا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، کہ جب گوجرا میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں پہ بالکل وہ چند انتہا پسند تھے جنہوں نے کرسچنز کی بستی پہ حملہ کیا اور ان کے جان و مال کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بنے، لیکن وہاں پہ جو اجتماعی معاشرہ تھا انہی لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے مسیحی بھائیوں کو پناہ دی، ان کے لیے ہر طرح کا جو ہے وہ حفاظت کا انتظام کیا، اور جب تک لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں پہنچی اس وقت تک اس آبادی کے گرد جو مسلمان آبادیاں تھیں ان گھروں میں ہماری مائنورٹیز کی مسیحی بچیاں جو تھیں ان کو اسی طرح انہوں نے
جو ہے وہ حفاظت میں رکھا، جس طرح سے ان کی اپنی بیٹیاں اور ان کی اپنی بہنیں موجود تھیں۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں کہ اجتماعی طور پہ معاشرے نے اس وقت بھی اس بات کو ثابت کیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے گھروں کی تعمیر سے لے کے ان کے مالی نقصان کو پورا کیا گیا، اور ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں اس طرح سے پیش کیا گیا۔ اس وقت کے چیف منسٹر موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، میرے پاس اس وقت ہوم اور لا کا چارج تھا، آپ یقین کریں کہ ہماری طرف سے کسی کے لیے جو ہے وہ معافی کا اشارہ تک نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ کے بڑوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پھر کچھ لوگوں کو کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے سمجھا کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا اور نصیحت مل چکی ہے، ان کی معافی کے لیے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس آئے۔ اسی طرح سے جڑاوالا میں آپ لے لیں، جڑاوالا میں بھی جب یہ واقعہ ہوا تو چیف جسٹس پاکستان سے لے کے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تک ہر آدمی جو ہے وہاں پہ موجود تھا۔ پوری مسلمان آبادی، تمام لوگ وہاں پہ جو مذہبی حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی وہ اپنے مسیحی بھائیوں کے جو ہے وہ ساتھ تھے، لیکن وہ ایک اعلان جو ایک مسجد سے ہوا، اس اعلان کو تو میرا خیال ہے کہ کئی ہزار مرتبہ میڈیا پہ چلایا گیا، لیکن ان اعلانات کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہوئے اور جنہوں نے اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان افسروں نے اور ان مسلمان لوگوں نے جنہوں نے جا کے اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ مدد بھی کی، ان کے لیے کھانا بھی فراہم کیا، ان کے نقصان کو بھی پورا کیا، ان کے متعلق جو ہے وہ بہت کم بات کی گئی۔ اس میں آپ اجتماعی طور پہ ذمہ دار نہیں، لیکن وہی جو .0001% لوگ آپ کے اندر ہیں، یہ ان کا پراپیگنڈا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اس تاثر کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں اس تاثر کو دور کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو ہم میں اور آپ میں موجود ہے، اس کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب جو ہے یہ اس میں ایک سنگ میل ہے۔ میں اس کے اوپر سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان کی منسٹری کو اور یہاں پہ جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، میں سب کو مبارکباد کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا فنکشن کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ جو منورٹی کارڈ ہے، اس سمیت جتنے انیشیٹوز بھی پنجاب حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز شریف لیے ہیں یا آگے مسلسل لیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد عام آدمی کو وہ سہولت فراہم کرنا ہے یا وہ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے آپ کو درپیش ہے۔ اس رقم سے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا جو ہے وہ سارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، لیکن اس رقم سے اسے کم از کم اس مہنگائی کے اگینسٹ اپنے گھر کو، اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کرنے کا ضرور موقع ملے گا، اس میں مدد ملے گی۔ جو مہنگائی اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی، جس کی رفتار تقریباً 38-40% تھی، جسے کم کر کے ہم جو ہے وہ اب 2-3% پہ لے آئے ہیں۔ جب بات ہم کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قیمت تو اتنی ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 40% سے 4% پہ آ گئی ہے۔
دیکھیں یہ مہنگائی کی رفتار ہوتی ہے کہ جس کو حکومت کنٹرول میں رکھتی ہے. پہلے اس کی رفتار جو ہے وہ 40% تھی. ہمارے زمانے میں 17-18 میں وہ 2-2.5% تھی. اب ہم اس کو نیچے لے کے آئے ہیں 4% پہ، اور اس کو اس سے بھی نیچے لے کے آئیں گے. تو اس صورتحال میں جب مہنگائی کی یہ صورتحال ہے تو غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے، یہ پنجاب حکومت کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں. اور ان سبھی کا مقصد، وہ مائنورٹی کارڈ ہو، وہ کسان کارڈ ہو، وہ آسان کاروبار ہو، وہ اپنا گھر اپنی چھت ہو، وہ ہمت کارڈ ہو. اب دیکھیں اس بارے میں اس سے پہلے کسی نے انیشیٹو نہیں لیا کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں کسی بیماری یا کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی تو ہمت دلانے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے انیشیٹو جو ہیں بھی عام آدمی کے اوپر، جسے ہیومن انویسٹمنٹ کہتے ہیں، یہ اس اصول کے اوپر ہیں تاکہ یہ مہنگائی جو ہے اس کا آپ مقابلہ کر سکیں. اور یہ اقدامات اتنے پروگریسو ہیں اور اس انداز سے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ کس نے ہمیں ووٹ دیا اور کس نے ہمیں نہیں ووٹ دیا، کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے، کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمیں ہر وقت گالیاں دیتا ہے. ہم نے قطعاً اس بات کا خیال نہیں کیا اور کبھی بھی نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کو جب بھی اس ملک کی خدمت کا موقع ملا ہے، ہم نے اس بات سے بالاتر ہو کے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ہم نے کبھی اس بات کو روا نہیں رکھا. اور آپ نے آن لائن جو ہے وہ اپلائی کیا، مجھے اروڑا صاحب ابھی بتا رہے تھے، اور وہاں پہ جو کرائیٹیریا تھا اس کرائیٹیریا کے مطابق جو ہے وہ آپ کا چناؤ کیا گیا، اور اس کے مطابق جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ مدد جو ہے وہ مل رہی ہے. اب ان پروگرامز کے اوپر کوئی تنقید اور تو ہو نہیں سکی، تو اب یہ پچھلے 2-4 دنوں سے یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی اس کی پبلسٹی کے اوپر اشتہار بڑے دے دیے گئے ہیں، میڈیا میں جی اشتہار دے دیے گئے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے یہ 4تھ پلر ہے سوسائٹی کا، بلکہ اگر میں سچ بولوں تو یہی پلر ہے، باقی 3 جو ہے نا وہ تو اب اپنی اہمیت وہ نہیں رکھتے جو پہلے تھی. اب میڈیا کے ذریعے ہی سارے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور حکومت کے بجٹ میں یہ باقاعدہ پروویژن رکھی جاتی ہے. یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے کہ 1% یا 1.5% جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. تو یہ 4تھ پلر جو ہے یہ بھی چلے، یہ بھی آگے بڑھے، یہ لوگوں تک جو ہے وہ آگاہی پہنچائے، لوگوں تک شعور پہنچائے، لوگوں تک خبر پہنچائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے. اگر حکومت اشتہارات بند کر دے تو یہ کیمرے جو میرے سامنے موجود ہیں یہ گر پڑے، یہ چل ہی نہیں سکتے، اور میڈیا جو ہے وہ بالکل پھر فارغ ہو جائے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میڈیا پر ہی بیٹھ کے لوگ وہ دے دیے ہیں. اخبار میں آدھے صفحے کا اشتہار لگا ہوتا ہے اور اوپر خبر لگی ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی فضول خرچیاں، حکومت نے اتنا بڑا جو ہے وہ اشتہار دے دیا ہے. ہاں اگر اس پرسنٹیج سے جو قانون اجازت دیتا ہے اس سے اگر ابو کسی نے خرچ کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ بالکل پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ورنہ پھر آخر میڈیا نے بھی تو قائم رہنا ہے، میڈیا نے بھی تو چلنا ہے. اس 4تھ پلر کو بھی جو ہے وہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہمارے میڈیا چینل کے مالکان ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ 1-2 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ان صحافی بھائیوں کو جو سارا دن خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو سارا دن محنت کرتے ہیں کہ ہم باخبر رہیں، باشعور رہیں، ہر چیز کا علم ہو، جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ
کوئی سیٹ جو ہے وہ تنخواہ دینے کو تیار نہ ہو۔ یہ حکومت کے معاملات ہیں کہ جو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں آخر میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانی چاہوں گا کہ اس مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس مہنگائی کے امپیکٹ سے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام انیشیٹو جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کس حد تک آپ کو بچا پائیں، لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ آئی کہاں سے ہے، یہ کیوں کر یہ حالات پیدا ہوئے کہ آج ہر آدمی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور بات اگر میں کروں تو میں 1999 کی بھی کر سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان میں کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بل جو ہے وہ کتنے کا آیا ہے۔ اس وقت کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی پیٹرول کی قیمت کے متعلق فکر مند نہیں تھا، ملک آگے بڑھ رہا تھا، ایٹمی قوت بن چکا تھا اور ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا کہ پھر 12 اکتوبر آ گیا۔ یہ 12 اکتوبر کیوں آیا، کون لایا، اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بعد میں پھر 9 سال میں اس وقت تو کہا گیا کہ جی کرپشن، ہم پیٹ چاک کر کے جو ہے وہ پیسہ نکالیں گے، اس لیے ہم حقیقی جمہوریت کے لیے، آپ میں سے جو لوگ اس عمر کے بیٹھے ہیں جن کو اس وقت بھی پوری طرح سے معاملات کی خبر تھی، اس وقت کہا گیا تھا، نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم حقیقی جمہوریت لا رہے ہیں۔ وہ پھر 9 سال میں حقیقی جمہوریت ایسی آئی کہ دہشت گردی کا یہ حال ہوا کہ ہر روز دھماکے، کوئی آدمی اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں شام کو واپس آؤں گا اپنے بچوں میں۔ لاہور جیسے شہر میں کوئی مارکیٹ محفوظ نہیں تھی، ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، تقریباً 150 خواتین اور بچے جس میں اکثریت تھی وہ جو ہے شہید ہو۔ اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 24 میں سے 20-22 گھنٹے، اور 9 سال میں یہ حال کر کے ملک کا، تو 2012 میں دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ یا میاں نواز شریف کے سپرد کیا گیا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی 2 ہی مسئلے ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی کون سے مسئلے ہیں؟ جی ایک لوڈ شیڈنگ ہے اور ایک دہشت گردی ہے۔ لوگ پاکستان میں آ نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ہم پاکستان نہیں آ سکتے، وہاں پہ تو دھماکے ہوتے ہیں روز۔ 2012 میں آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اس ملک کے عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ 4 سال میں ہم نے یہ دونوں مسئلے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ حل کیے۔ میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کنسیو کیا، اور پھر وہاں پہ جوڈیشری نثار ثاقب جیسے لوگ، ثاقب نثار جیسے لوگ شامل ہوئے۔ ہمارے خلاف طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے اور کیسز بنائے گئے، نااہل کیا گیا، الیکشن رگ کیا گیا۔ اب جو بڑی لمبی لمبی حقائق اور آرگومنٹس کرتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جب 18 میں ہم انہیں کہتے تھے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ نے RTS بٹھا کے ہماری 52 سیٹیں جو ہم سے چھین کے آپ نے لے کے تو گورنمنٹ بنا لی ہے، تو آگے سے کہتے تھے جی پھر کیا ہوا، جی دیکھیں اب نظام قائم ہو گیا ہے، اسمبلیاں قائم ہیں، آپ آگے ادھر بیٹھ گئے ہیں، آپ نے
وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، آپ نے ووٹ دیے ہیں، تو آپ نے سارا کچھ کیا ہے، تو آپ تو نظام کو چلنے دیں، چلیں کو کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ اس کی انکوائری کر لیں۔ تو ہم نے اس وقت کے وزیر اعظم خان صاحب سے کہا کہ جی چلیں ایک کمیٹی بنا دیں۔ وہ انہوں نے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا، اس کا ایک اجلاس ہوا، میں بھی اس کا ممبر تھا۔ اس کے بعد 4 سال اس کا اجلاس نہیں ہوا۔ پرویز خٹک صاحب اس کے چیئرمین تھے۔ میں نے پرویز خٹک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا خٹک صاحب اس کا اجلاس تو بلائیں دوبارہ۔ کہتے خان اجازت نہیں دے رہا، اجازت دے گا تو بلاؤں گا۔ 4 سال اس کا دوسرا اجلاس نہیں ہوا۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس ملک میں لایا گیا۔ 2017-18 میں نہ کسی کو مہنگائی کی فکر تھی، ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، شرح نمو 6.2% تھی، پیٹرول کی قیمت 65 روپے لیٹر تھی، ڈالر جو ہے وہ 105-106 روپے کا تھا، اور ہر آدمی کا گزارا جو ہے وہ باعزت طریقے سے ہو رہا تھا۔ لیکن ملک کو دوبارہ ملک کے اوپر 12 اکتوبر جو ہے وہ مسلط کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 4 سالوں میں حالت یہ ہوئی کہ مارچ اپریل 2022 ملک ڈیفالٹ کرنے کے کنارے تھا۔ ڈیفالٹ جو ملک کرتے ہیں، جو ملک ٹوٹتے ہیں، وہاں پہ رہنے والوں کے اوپر جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جائیں جا کے دیکھیں شام میں کیا ہوا ہے، اس سے پہلے لیبیا میں کیا ہوا ہے، سری لنکا کے لوگ کس حال میں جی رہے ہیں۔ ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اس مشکل کو جو ہے وہ کندھا دیا، اور آج بھلے لوگوں نے سیاسی طور پہ ہمیں اس میں جو ہے وہ قصوروار گردانا ہو، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اپریل 2022 میں مارچ اپریل 2022 میں عدم اعتماد نہ ہوتا تو یہ ملک جو ہے وہ اگلے ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا۔ نہ صرف ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، بلکہ انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر میاں شہباز شریف اس وقت ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے اور ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پنجاب میں مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب تمام صوبوں سے بہتر طور پہ آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ پنجاب میں عام آدمی جو ہے وہ فوکس ہے، حکومت کا غریب آدمی کے اوپر فوکس ہے، غریب آدمی کی آسودگی کے لیے، غریب آدمی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ دن رات انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے، آپ بھلے جو ہے وہ نمبر میں ہم سے کم ہیں، لیکن آپ کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ آپ ہر حلقے میں اس تعداد میں بیٹھے ہیں کہ آپ ہار جیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بیلنس ہے، آپ کے پاس اتنی قوت ہے، آپ اپنی قوت کو جمع بھی کیجئے، اس کو منظم کیجئے، اور اس ملک کو آگے بڑھنے میں، یہ ملک جس بحران سے بچ کے اب آگے کی طرف نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال 2 سال میں پاکستان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ معاشی بحران سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ پاکستان ترقی کی وہ منزلیں طے کر لے گا کہ
کہ اس کے بعد کبھی اس قسم کے بحران کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ آج وفاقی حکومت دن رات میاں شہباز شریف کی قیادت میں معاشی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی قیادت میں SCFC جو ہے وہ بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آج سے پہلے ان کا کردار جو ہے وہ درست نہیں رہا تو ملک ان بحرانوں کا شکار ہوا۔ آج اگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ بے جا ہے، کیونکہ اس وقت حالات وہ ہیں کہ اگر سب سر جوڑ کے نہ بیٹھے اور آگے نہ بڑھے تو ملک ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر بلوچستان میں فوج کو مضبوط نہ کیا گیا یا ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کیا گیا تو وہاں پھر کوئی بعد میں کوئی نیشنلسٹ جو ہیں وہ ان کے پاس اقتدار نہیں، وہ پھر پہاڑوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ نیچے اتریں گے، جو بسیں روک کے لوگوں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیاں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بچوں کے سامنے، فیملی کے سامنے، بیوی کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کی جائے۔ KPK میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر کوئی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں رہے گی، یہ تو اپنا بوریا بستر لپیٹ کے دوپہر کو ہی دوڑ جائیں گے، وہاں پہ پھر وہ آئیں گے جو دوسری طرف بیٹھے ہیں سرحد کے، جو عورتوں کو لٹا کے جو لوگوں کو ذبح کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہے، پوری قوم ان کے ساتھ اور ان کی پشت پہ بھی کھڑی ہو، تاکہ وہ جس قربانی سے آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنے کڑیل جوان جن کو دیکھ کے جو ہے وہ بھوک ختم ہو، وہ جو ہے وہ روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، شہادت قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کوشش مل جل کے ہو رہی ہے، پوری قوم کو اس کی تائید کرنی چاہیے، اور وہ شر پسند عناصر جو 24 نومبر کو دوبارہ کوئی 12 اکتوبر جیسی صورتحال مسلط کرنا چاہتے تھے، 26 نومبر کو ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے، قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ قوم کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور قوم کو حکومت کے ساتھ، اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ملک اگر پچھلے 70 سالوں میں جو ہے وہ صحیح سمت میں سفر کر کے اپنی مشکلات پہ قابو نہیں پا سکا، تو اگلے 2-4 سالوں میں ملک جو ہے وہ صحیح سمت آگے بڑھے اور حالات پہ قابو پائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان قائم بھی رہے گا، آگے بھی بڑھے گا، اور ایک خوشحال پاکستان جس میں ہم سب ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اور ایک وقت ایسا آئے کہ اس مرتبہ تو جب یہ انہوں نے جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا تو 93,000 لوگوں نے اپلیکیشنز دی، اور 93,000 میں سے جس طرح سے اروڑا صاحب نے بتایا کہ 50,000 کو دے رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ 75,000 کا اعلان ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا کہ اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، مدد کے لیے 75,000 لوگوں کے لیے فنڈز ہوں گے،
لیکن اپلیکیشن جو ہے وہ اس سے کم ہوں گی. لوگ خود جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ باعزت روزگار کمائیں اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گزارا کریں. میں آخر میں دوبارہ رمیش سنگھ اروڑہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں فیصل آباد میں ہر حلقے میں آپ لوگ جو ہے وہ اس تعداد کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور ہمارے 2-3 حلقے تو ایسے ہیں جہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے, اس میں میرا حلقہ بھی شامل ہے. تو آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں. کسی روز آپ یہاں پہ آئیں, وقت نکال کے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں, اور جو فنڈز آپ کو اویلیبل ہیں ان میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ فیصل آباد کا جو بنتا ہے وہ آپ فیصل آباد کو دیں. آپ کو اگر مزید فنڈز کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ مل کے چیف منسٹر صاحبہ سے سفارش کروں گا اور آپ کے فنڈ میں اضافہ کروائیں گے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. آپ اسٹیج پر ہی رہیں گے اور ابھی جو ہے میں مزید پارلیمنٹیرین کو بھی یہاں پر اسٹیج پر بلاتا ہوں. ڈاکٹر شاہد صاحب آگے کا پروگرام چلائیے. میڈم قدسیہ صاحب راجہ صاحب عارفہ بھابی اسٹیج پر آئے. جی السلام علیکم. جی رضیہ بی بی صاحبہ تشریف لے ہیں. رضیہ بی بی صاحبہ جی, یہ بھائی